آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے نماز کی فضیلت۔ پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ جو نماز کے ہاں مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ہماری اکثریت اس چیز سے کافی باغی ہے، کافی دور ہے۔ جو نماز کے ہاں مسائل ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ رب العزت نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے، یعنی کہ جو لوگ نیک ہیں، جو متقی ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے، ان کو نیک راستے پر لے کر جاتی ہے۔ اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دیا، جو ہم نے عطا کیا، وہ ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر رب نے کیا فرمایا کہ میری نماز کو قائم کرو۔ دوسری آیت مبارکہ سنیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ پھر تیسری آیت مبارکہ کے اندر رب نے بڑا ہی سونا فرمایا، بڑا ہی حسین جملے ہیں، آپ ان جملوں کو سنیے اور جھوم جائیے۔ یہاں پر کیا فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا کہ تمام نمازیں، خصوصاً بیچ والی نماز، کون سی؟ عصر کی نماز، جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے، جب اس کی قبر پر مٹی دی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح عصر کا وقت ہو گیا ہے، سورج جو ہے یہ غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے کو پہنچ گیا، وہ بھاگ کر کھڑا ہوتا ہے، فرشتے سوال کرنے لگتے ہیں، فرشتے چپ کر جاتے ہیں، اور وہ جب نماز پڑھ لیتا ہے، فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ چلو یار، جو ہم ان سے سوال کرنے آئے تھے اس نے جواب ہمیں خود ہی عطا کر دیا ہے، یہ تو پکا نمازی ہے، ہم اس سے کیا سوال کریں گے اور یہ ہمیں کیا جواب دے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک بندوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو پکے نمازی ہوتے ہیں، تو ہمیں نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اب سنیں میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اس کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرماتے کہ حضور جان جانم قرار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے یہ 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ کتنی چیزوں پر قائم کی گئی ہے؟ 5 چیزوں پر۔ اب یہ اسلام کا اتنا حسین دیکھیں کہ بندہ مسلمان کوئی نہیں، سرکار کا کلمہ نہ پڑھا تو مسلمان کوئی نہیں۔ اب جب کلمہ پڑھ لے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر جو شرائط ہے وہ لاگو ہو جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ پڑھتا ہو، اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ میں سرکار کا کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں، اپنی سرکار پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کو کسی کا شریک نہیں سمجھتا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی سمجھتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی، کلمہ شہادت ہو گیا۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیں گے، جب ہم مسلمان ہوں گے، اس کے بعد ہمارا آگے کیا سٹیپ ہوگا، ہمارے اوپر اور کیا چیز لاگو ہوگی، وہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ جب ہم نماز ادا کر لیں گے، پھر تیسرے نمبر پر بات کیا آئے گی؟ فرمایا تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جب بندہ زکوٰۃ دینے پر قادر ہو جائے گا، صاحب نصاب ہوگا، مالک نصاب ہوگا، اتنی طاقت رکھتا ہو کہ مالک نے اس کو صاحب نصاب بنا دیا، اب اسے کیا چاہیے؟ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب جب وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا، اب یہ آپ حسین ترتیب دیکھیں، پہلے کیا تھا؟ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اب آگے ترتیب کیا ہے؟ اب سب سے پہلے اس پر کیا چیز فرض کی گئی؟ نماز فرض کی گئی۔ اب جب نماز فرض کر دی گئی، اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، نماز فرض ہو گئی، نماز فرض ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ وہ کب؟ جب وہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب یہ 3 چیزیں ہو گئی۔
اب جب وہ مالک نصاب ہوگا، جب وہ نصاب تک پہنچ جائے گا، اب فرمایا کہ ہم نے اس بندے پر حج فرض کر دیا، ہم نے اپنے بندے پر حج کو فرض کر دیا گیا۔ یہ کتنےواں رکن ہو گیا؟ چوتھا رکن ہو گیا۔ پانچواں رکن کیا ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ماہ رمضان المبارک کے روزے اس پر فرض ہیں۔ اس کی تو تفصیل ہے، یہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے بیان کر دی۔ اسلام کو پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اگر ہم ان پانچوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو ہم کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے نماز۔ نماز کس پر فرض ہے؟ نماز ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ نماز ہم کو کہاں سے ملی؟ کس کی وجہ سے ملی؟ کس کی بدولت ملی؟ جب میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام معراج کی رات عرش لامکان کی سیر کی، سدرہ پر گئے، اس کے بعد منتہا پر گئے، رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازوں کو تحفہ عطا کیا۔ جب آنے لگے تو راستے کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ سناؤ رب نے آپ کو کیا تحفہ عطا کیا؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کو تحفہ عطا کیا۔ عرض کی آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ رب کی بارگاہ کے اندر دوبارہ لوٹے اور جائیں اور نمازیں کم کروائیں۔ سرکار دوبارہ گئے، جاتے رہے 50 نمازوں سے کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5 نمازیں رہ گئی۔ اب جس بات کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، اس بات کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جب سرکار رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے نا آخری بار، جب 5 نماز رہ گئی تو مالک نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ بات ضائع کرنے والی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ اے محبوب، جس بات کو ہم نے ایک مرتبہ فرما دیا، جس بات پر ہم نے ایک مرتبہ مہر لگا دی، وہ ہم کبھی بھی اس بات کو رد نہیں کرتے۔ اس بات کو ہم کبھی بھی رد نہیں کرتے، کبھی بھی اس بات کو موڑتے نہیں۔ تو اے محبوب، آپ ہماری بارگاہ کے اندر آئے ہو، آپ ہماری بارگاہ کے اندر آئے ہو، ہماری بارگاہ کے اندر جو بات ایک مرتبہ پکی ہو جائے، جس پر ایک مرتبہ مہر لگ جائے، کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی۔ محبوب، ہماری جو بات ہے یہ پکی ہے۔ اب آپ ہماری بارگاہ کے اندر آئے ہیں، آپ کی جو امت ہے یہ نمازیں 5 پڑھے گی۔ نمازیں کتنی پڑھے گی؟ 5 نمازیں پڑھے گی۔ ہم ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ کتنی نمازوں کا ثواب عطا کریں گے؟ 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب نمازیں کتنی پڑھنی ہیں؟ 5 پڑھنی ہیں۔ ثواب کتنی کا ملتا ہے؟ 50 کا ملتا ہے۔ اب پھر ہمیں بھاگنا چاہیے کہ نہیں بھاگنا چاہیے؟ نہیں بھاگنا چاہیے۔ نمازوں سے دل نہیں چرانا چاہیے، بلکہ نمازوں کے ساتھ اپنے دل کو لگانا چاہیے۔ رب کی بارگاہ کے اندر بار بار حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث پاک سنیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا سیدی، میری ایک چھوٹی سی عرض ہے، چھوٹی سی گزارش ہے حضور۔ وہ یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ وہ عمل مجھے جنت کے قریب کر دے۔ کس کے قریب کر دے جی؟ جنت کے قریب کر دے۔ اور وہ عمل مجھے جہنم سے دور کر دے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور اس کی نماز پڑھ، روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ دیکھیں، سرکار نے فرما دیا نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دو، صاحب نصاب ہو، مال کے نصاب ہو تو اس کے گھر کا طواف کرو۔ سبحان اللہ۔ اب جو اگلی بات ہے، یہ جو اگلی حدیث پاک ہے، یہ بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ ہمارے لیے موج کی بات بھی ہے، اور جو اس چیز سے دور ہیں ان کے لیے شرمندگی کی بات بھی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں ادا کرے، جو بندہ
جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور جو رمضان سے لے کر رمضان تک تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جب وہ بندہ رب کی بارگاہ کے اندر آتا رہتا ہے۔ اور جس اس کے درمیان ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے سوائے گناہ کبیرہ کے۔ اس حدیث پاک کو میں آسان کرتا چلوں، یہاں پر کیا فرمایا، اس بات کا لطف لیجئے، اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے۔ 5 نمازیں، گناہ کیا، فجر کی پڑھی، ظہر پہ آئے، گناہ کیا، اس مالک نے بلیک کپڑے کے اندر، کالے کپڑے کے اندر، کالی گٹھڑی کے اندر اس گناہ کو لپیٹ کر ہمارے سر کے اوپر رکھ دیا۔ کہاں پر رکھ دیا جی؟ کدھر رکھا جی؟ سر کے اوپر رکھ دیا۔ اب بندہ آیا، نماز پڑھی، نماز کے لیے جب سجدے کے اندر گیا تو مالک نے جب اس کے سر کے اوپر وہ گٹھڑی گناہوں والی رکھی نا، جب وہ سجدے کے اندر گیا تو وہ گناہ سارے اس سے جڑ گئے، سارے گناہ اس کے ضائع ہو گئے۔ پہلی بات یہ۔ اب دوسری بات کیا ہے، پورا ہفتہ مسلسل گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، جمعہ، اگلا جمعہ آ گیا، جب جمعہ کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے تو مالک پھر اسی کے ساتھ یہی معاملہ فرماتا ہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے تو مالک اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر یوں ہی جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان سے رمضان، رمضان تک رمضان، ایک رمضان آیا جس طرح اب گزرا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم کرے کہ اگلا رمضان ہم دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اب بات کیا ہے یہاں پر؟ بات یہ کہ مالک نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، بخشش کے ذریعے بنا دیے۔ نماز پڑھو گے جنت کی طرف چلے جاؤ گے، گناہوں کو چھوڑو گے جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا گناہ بھی کر لے، ہر برا کام کر لیا، لیکن ساری بارگاہ سے دور نہ جاؤ، ہماری بارگاہ سے دور نہیں جاؤ۔ پھر کیا فرمایا کہ ہماری بارگاہ کے اندر آ جاؤ، توبہ کرو، نماز پڑھو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگلی حدیث پاک بڑی حسین حدیث پاک ہے، یہ صحیحین کے اندر ہے، صحیحین بولتے ہیں بخاری اور مسلم شریف کو، یہ حدیث پاک صحیحین کے اندر موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات، یہ جملے ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں کریموں کی کریمانی، دیکھیں حبیبوں کا حبیبانہ انداز، دیکھیں محبوبوں کا محبوبانہ انداز، دیکھیں سرکار کی کریمانہ انداز دیکھیں، سنیں اور اس حدیث پاک کے آپ لطف لیں۔ یہ سرکار نے اپنے امتیوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے گناہ گار امتیوں کو سمجھانے کے لیے کتنے حسین جملے ارشاد فرمائے، اور یہ جملے سنیے گا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی بندے کے گھر کے باہر سے نہر گزرتی ہو، کیا فرمایا جی؟ اگر کسی بندے کے گھر کے باہر سے نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ ڈیلی نہاتا ہو، وہ جو آپ کر رہے ہیں نظرات، کتنی مرتبہ نہاتا ہو؟ 5 مرتبہ۔ وہ بندہ ڈیلی 5 مرتبہ نہاتا ہو، سرکار فرماتے کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا اس بندے کے، کیا اس مومن کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور نہیں رہے گی، جیڑا بندہ 5 باری نہاندا ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ ڈیلی 5 وقت نہاتا ہو ان دے جسم تے میل کوئی نہیں رہندی، تے جے میرا امتی، جیڑا میرا امتی ڈیلی 5 وقت، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھدا ہوئے، دسو ان دے کوئی پلے گناہ رہ سکتا ہے؟ کوئی گناہ رہ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں رہ سکتا۔ فرمایا یہ میری امتی کی مثال ہے، ڈیلی 5 نمازیں پڑھتا رہے، ڈیلی 5 وقت وہ رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا رہے، مالک اس کے گناہوں کو پاک کرتا رہتا ہے، اس کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھنی چاہیے۔ یہ اگلی حدیث پاک سنیے اور اس حدیث پاک کا بھی لطف لیجئے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، اس کو نماز کی تلقین کرو۔ کیا کرو جی؟ نماز کی تلقین کرو۔
اب بچہ تمہارا 7 سال سے گزر گیا، اب 10 سال کا ہو گیا۔ فرمایا اگر تمہارا 7 سال سے بچہ تجاوز کر جائے، 10 سال کی عمر کے اندر آ جائے، فرمایا کہ اب تم اپنے بچے پر سختی کرو، اس کو مار کر نماز کے لیے لے کر جاؤ۔ یہ کسی مولوی کے جملے کوئی نہیں، نہ ہی کسی خطیب کے جملے، نہ ہی کسی پیر فقیر کے جملے، نہ ہی یہ میں جوش خطابت کے اندر بات کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ رب کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو۔ ایک جمعہ کے اندر ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا، اس کو مختصر عرض کرتا چلوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دعوت کی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آج آپ کا کھانا میرے گھر کے اندر ضرور تشریف لے کر آئیے گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ گھر گئے، جب گھر گئے اپنی بیوی سے کہا گھر کے اندر کیا چیز ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا لے کر آؤ، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے کی جب گردن پر آپ نے چھری چلائی، اس کو ذبح کیا، آپ کے جو چھوٹے دو بچے تھے وہ دیکھ رہے تھے، جو چھوٹے بچے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی گردن پر چھری چلا کر دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اب یہاں پر بات کیا ہے؟ بات یہاں پر دیکھنے کو یہ ہے کہ جو دوسرا بھائی تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے اوپر سے چھلنگ لگائی، وہ بھی مر گیا۔ بچے وہی کرتے ہیں جو اس کے بڑے کرتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو اس کے بڑے کرتے ہیں۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اگر ہماری مسجد کے ساتھ لو لگی ہو، ان پنجابی انج کہہ لیے جی ساڑی یاری ساڑی مسجد لگی ہوئے تو پھر ساڑے منڈے کدی بھی مسجد علاوہ کدی بھی اور کتے نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے، اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری قبر ہے، جو ہماری لحد ہے، یہ جنت کا بچھونا بنے، تو ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی عمریت تو گزار لی، ہم نے اپنی زندگیاں تو گزار لی، اب موقع کیا ہے، محل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی اس کو سمجھ بوجھ عطا کریں، اس کو دین کا مجاہد بنائیں، اس کو ہم دین کا راہبر بنائیں، دین کو سمجھنے والا بنائیں۔ جب ہمارا بچہ دین کو سمجھنے والا بن جائے گا تو اس وقت ہمارے لیے بلے بلے ہے۔ جب ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے والا ہوگا، جب ہم مر بھی جائیں گے تو ہمارا جنازہ پڑھانے والا ہوگا، جب ہم مر بھی جائیں گے تو ہمیں غسل اور کفن دینے والا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں یہ معاملات دیکھنا چاہیے۔ وقت جو کہ کافی شارٹ کٹ ہے، بات صرف یہی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم مل کر نماز پڑھتے ہیں یا علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو بتائیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے تو بتائیں کیا ہم جہنم کے اندر کبھی جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی۔ تو سرکار نے یہاں پر کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر سرکار نے فرمایا جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ یہ حدیث پر کافی قابل غور ہے، اس حدیث کو ضائع نہیں کرنا، نہ ہی اپنے سر سے گزارنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا، جس نے نماز کو قائم رکھا، اس نے دین کو قائم رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو نماز کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے، وہ جو اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طہارت ہے، وہ پاکی ہے۔ اگر جنابت کی حالت کے اندر ہے، غسل کی حالت کے اندر، تو غسل کرے۔ ہمارے ہاں غسل کا طریقہ کیا ہے؟ جو لوگ جنہوں نے غسل کے طریقوں کو رواج دے لیا، جنہوں نے دین کا ایک لفظ نہ پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ جی غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صابن ہو، تولیہ ہو، ساتھ تیل ہو، اس کے ساتھ ہمارا غسل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ غسل کا طریقہ کوئی نہیں۔ اب آپ یہ باتیں دیکھ لیں، ان باتوں کو سمجھ لیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا ہی، یہ اس کو کہہ لی ذخیرہ ہے یہ والا، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم شادی شدہ ہو گئے، ہمارے بچے ہو گئے، ہم باپ بن گئے، ہمیں دیکھنا کیا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کیا ہمارا غسل کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے جو بچے پیدا کیے، جو ہم نے نمازیں ادا کی، وہ ہماری کس کھاتیں گے؟ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے، ان باتوں کو فقط اپنے ذہن کے اندر رکھنا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کتنے غسل کے فرائض ہیں جی؟ 3 فرائض۔ سارے مل کر بولے کتنے فرائض ہیں؟ یہ مل کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بعض ذہن کے اندر رہ جائے۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ نمبر 1 کولی کرنا۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟ کولی کرنا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی لے کر جائیں، اگر روزہ ہے تو فقط اس کو منہ کے اندر ہی پھیر کر باہر پھینک دیں۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟ کولی کرنا۔ نمبر 2 ہے ناک کے اندر پانی چڑھانا۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ ناک کے اندر پانی چڑھانا۔ ہاں، یہاں پر بھی وہی مسئلہ آ گیا، اگر روزہ ہے تو پھر وہ آگے تک نہیں لے کر جا سکتا، اگر آگے تک جائے گا وہ حلق کے اندر چلا جائے گا، اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا غسل کا فرض یہ ہے، تیسرا فرض یہ کہ سارے جسم پر پانی بہانا۔ تیسرا فرض کیا ہے جی؟ سارے جسم پر پانی بہانا۔ پہلا فرض کولی کرنا، دوسرا فرض ناک کے اندر پانی چڑھانا، تیسرا فرض سارے بدن پر پانی بہانا۔ اگر ایک جسم کا بال بھی سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک بھی بال سوکھا رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا، اس کے بعد کبھی بھی آپ نے اپنے سر کے بال نہ رکھے۔ آپ اپنے سر کے بال ہمیشہ کتروا کر رکھتے، آپ نے کبھی بھی اپنے سر کے بال نہیں آنے دیے۔ یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارا ایک بھی بال سوکھا رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اب غسل کا یہ سنت طریقہ بھی ہے اور یہ فرض طریقہ بھی ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ غسل کا کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کولی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اگر ہم نے اس میں سے ایک بھی چھوڑا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے، یہ آج کا فقط ایک مسئلہ، اگلے جمعے انشاءاللہ عز و جل اس کی تفصیلاً بیان کریں گے۔ رات کو سوتے وقت احتلام ہو گیا یا حقوق زوجیت ادا کرتے وقت جو جسم سے نکلا ہوا پانی کپڑوں پر لگ گیا، اب کپڑے پہننے کے لیے کوئی نہیں ہے، ہاں اب نماز کا وقت بہت کم ہے، سوٹ استری کریں، وقت جاتا رہے گا، وقت بیچ کے اندر نہ رہے گا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری شریعت نے ہمیں یہاں پر ایک حل دے دیا۔ وہ حل کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے سوٹ پر، تمہاری شلوار پر، تمہاری قمیض پر نجاست لگی ہو، تم اس کو 3 مرتبہ اچھے طریقے کے ساتھ دھو لو۔ اب دھونا کس طریقے کے ساتھ ہے؟ مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اس پر نجاست لگ گئی تو ہم نے اس کو نل کے نیچے کرنا ہے۔ جب ہم اس کو نل کے نیچے کریں گے تو اس کو اچھی طرح دھوئیں گے، پہلے دھونے کے بعد جو نجاست ہے وہ یہاں سے اتر جائے۔ اب پھر ہم اگلا جو سٹیپ ہے، وہ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح، اس کے اندر جو پانی ہے اس کو نکالیں گے
کہ ایک بھی قطرہ اس کے اندر نہ رہ جائے۔ پہلی مرتبہ اس طرح کریں گے، ایک مرتبہ ہو گیا، یوں ہی اس کو 3 مرتبہ کریں گے۔ 3 مرتبہ کرنے کے بعد جب ہم اس کو 3 مرتبہ کر لیں گے تو ہمارا کپڑا پاک ہو جائے گا، تو اب ہم وہ کپڑا پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اتنے مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ آگے جو کہہ دیجیے الحمدللہ۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے، اب ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے بڑی فضولیات کے اندر زندگی گزار لی، اب ہمیں حقیقی زندگی کے اندر آنا چاہیے، دینی مسائل کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟ اس کا بھی انشاءاللہ جو تفصیلاً بیان ہے وہ اگلے جمعے پہ کریں گے۔ وضو کا کتنے فرض ہیں جی؟ 4۔ غسل کے کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا وضو کا فرض کون سا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض اس کا کیا ہے؟ ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 4 فرض ہو گئے۔ اب انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعہ کے اندر ہم ان کی تفصیلاً بیان کریں گے کہ جو منہ ہے یہ کتنی اس کی مقدار ہے، اور بازو کی کتنی مقدار ہے، سر کی کتنی مقدار ہے، اور پاؤں کی کتنی مقدار ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہو سکا تو اس کا پریکٹیکل بھی کیا جائے گا۔ اگر ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ٹھیک ہوگا تو ہماری عبادت قبول ہوگی۔ ہمارا وضو ٹھیک ہوگا تو ہماری عبادت قبول ہوگی۔ جب ہمارا غسل ٹھیک ہوگا، جب ہمارا وضو ٹھیک ہوگا تو ہماری عبادت قبول ہوگی۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں سے پیچھے رہ گئے، نہ ہمارا غسل ہوا نہ ہمارا وضو ٹھیک ہوا، تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ رب کا فرمان کہہ رہا ہے، اور یہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہہ رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔